قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فعن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكحه رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونة وهو محرم متفق علیہ. ولمسلم عن میمونة نفسها ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال. یہ جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے، ابن عباس سے اور میمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان کا تعلق بحالت احرام نکاح کے جواز اور عدم جواز سے، کہ حالت احرام میں آدمی شادی کر سکتا ہے کہ نہیں، یا شادی کرا سکتا ہے کہ نہیں، پیغام نکاح دے سکتا ہے کہ نہیں، اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سے شادی حالت احرام میں کی تھی یا احرام میں آنے سے پہلے حالت حلال میں شادی کی تھی. بظاہر دو متعارض روایتیں لے کر آئے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور مسئلے پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان خلیفہ راشد، سویم، ذو النورین، رقیہ و ام کلثوم ابنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح، محرم نہ نکاح کرے اور نہ نکاح کرائے. مسلم کی حدیث ہے، اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے ولا یخطب، پیغام نکاح بھی نہ دے، خطبہ بھی نہ دے. گویا حالت احرام میں نکاح کرنا یعنی ایجاب و قبول یا نکاح کرانا، کسی کی ولایت کرنا حالت احرام میں باپ کے لیے، جبکہ وہ حالت احرام میں ہو اپنی بیٹی کا نکاح کرائے، جائز نہیں ہے. بلکہ پیغام نکاح بھی کوئی لڑکا، کوئی مرد کسی عورت کو یا اس کے ولی کو پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتا. ابن حبان بھی اس قدر اور زیادہ ہے، وہ کہ حدیث کی سند میں کلام ہے ایک شخص پر، فلیح بن سلیمان کے اوپر، جو کثیر الخطا راوی ہے، لیکن اس میں ایک اضافہ ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس اضافے کو لے کر آئے ہیں ولا یخطب علیہ، مرد کو پیغام نہ دیا جائے. یعنی کوئی آگے نہ بڑھے کہ بھئی تم پیغام دو فلاں کو، تم فلاں کو پیغام دو، فلاں اور لڑکی کو یا فلاں عورت کو یا فلاں ولی کو اس کی مولیت کے تعلق سے، جس پر وہ ولایت کرتا ہے اس کے تعلق سے پیغام دو. تو یہ بھی نہیں، نہ وہ پیغام دے نہ کوئی اس سے پیغام طلب کرے. گویا کہ شادی کرنا اور شادی کرانا، پیغام دینا، پیغام طلب کرنا کوئی بھی صورت نکاح میں جائز نہیں، حالت احرام میں جائز نہیں. غالباً اس لیے کہ احرام کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت بڑا گندہ سر، کھلے ہوئے سر کے ساتھ دو سفید چادر میں آدمی اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آگے بڑھتا ہے. اس کو آشائش اور شہوات دنیا سے سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سب پیغامات دینا اور یہ شادی وغیرہ کرنا کرانا، یہ سب ترفہات میں سے ہے، آشائش میں سے ہے، نعمت اور لذت اور شہوانی لذت سے چیزوں کا تعلق ہے. اس لیے آدمی حالت احرام میں ان چیزوں سے پرہیز کرے. گویا کہ ممانعت ہے. لیکن اس کے ساتھ جو روایت آئے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث سے، جو ابن عباس کی خالہ تھی، عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی،
میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں شادی کی، متفق علیہ۔ اور مسلم میں روایت ہے حضرت میمونہ سے، بذات خود میمونہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی تھی طرح حالے کہ آپ حلال تھے، محرم نہیں تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنی خالہ جان کے تعلق سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ان سے شادی کی، اور خود میمونہ ان کی خالہ کہتی ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حالت حلال میں شادی کی۔ تو کس کی بات کا اعتبار کریں گے؟ ظاہر ہے کہ صاحبۃ القصہ میمونہ وہ اپنی حالت کو زیادہ بہتر سمجھتی ہیں ابن عباس کے مقابلے میں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، قریب البلوغ تھے۔ اور علامہ ابن عبد البر المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی وہ بات نہیں کہی میمونہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے تعلق سے جو بات حضرت عبداللہ بن عباس نے کہی۔ لہذا غلطی کا امکان ایک شخص سے زیادہ ہے بمقابلہ جماعت کے، اور اسی لیے امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، کبیر التابعین، امام التابعین، امام سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وہم ہوا ہے۔ حدیث تو متفق علیہ ہے، سند تو انتہائی صحیح ہے، لیکن متن میں نکارت ہے۔ متن دوسری اور اس سلسلے میں جو روایات صحابہ و صحابیہ سے آئی ہیں ان کے خلاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی حالت حلال میں کی تھی، جیسا کہ خود میمونہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ اور یزید بن اسم نے روایت کی ہے میمونہ سے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی طرح حالے کہ آپ حلال تھے، ابھی احرام کی حالت میں نہیں آئے تھے۔ اور یزید بن اسم کی بھی یہ خالہ ہے، کہتے ہیں یزید بن اسم جو میمونہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ کانا خالتی کما کان خالت ہوا ابن عباس، وہ میری بھی خالہ تھی جیسے کہ ابن عباس کی خالہ ہے۔ اور سنن میں روایت ہے ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے شادی کی تھی طرح حالے کہ آپ حلال تھے، ابھی احرام میں نہیں آئے تھے۔ وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمْ، اور میں ہی پیغامبر تھا، پیغام یہاں سے وہاں لے جاتا تھا، وہاں سے یہاں لے آتا تھا۔ گویا درمیانی کردار ابو رافع ادا کر رہے تھے۔ تو جو شادی کا درمیانی شخص ہوتا ہے، جو شادی کرانے والا ہوتا ہے، وہ واقعے کو زیادہ سمجھتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس سے وہم ہوا ہے، اور اس عمر میں تھے وہ، بلوغت سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ لوگ حالات اور واقعات پر صحیح طریقے سے مطلع نہیں ہوتے۔ بہت ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہو حالت حلال میں، بلکہ بہت ممکن کیا، بہت یقینی یہی ہے کہ حالت حلال میں شادی کی۔ لیکن یہ ممکن ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے یا بہت ممکن ہے کہ ابن عباس کو میمونہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی بابت جو خبر ملی ہوگی وہ اس وقت ملی ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں آ چکے ہوں گے۔ جو شادی کے احرام سے پہلے ہوئی تھی اس کی بابت ان کو اطلاع ملی حالت احرام میں، تو اسی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں شادی کیا، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں کہ لا ینکح المحرم، محرم نکاح نہیں کرے گا۔ یہ جو خبریہ ہے وہ در حقیقت انشائیہ کے معنی میں ہے کہ نہ نکاح کرو، درا حالے کہ تم محرم ہو، مت نکاح کراؤ اپنی لڑکی کی، اپنی بہن کی، اپنے زیر روایت لڑکی کی ولایت نہ کرو، حتیٰ کہ پیغام نکاح بھی نہ دو، اور نہیں یہ مطلق حرمت کی دلیل ہوتی ہے اور آپ خود وہ کام کریں۔ تو یا تو دو ہی شکل ہوگی کہ وہ آپ کے لیے یا تو خاص ہو، یا پھر یہ کہا جائے کہ نہیں یہ کراہت ہے، حالانکہ اصل یہ ہے کہ نہیں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہیں حرمت میں دلالت کرتی ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کو حضرت میمونہ سے حالت احرام میں ثابت کیا جائے تب، اور جب یہ بات ثابت ہی نہیں ہے تب پھر یہ حرمت اپنی جگہ باقی رہی۔ جب محرم کے لیے نکاح کرانا حرام ہے، لہذا صحیح قول یہی ہے کہ یہ شادی نہیں ہوگی حالت احرام میں۔ اگر کسی نے شادی کی ہے تو وہ شادی صحیح نہیں ہوگی، وہ شادی باطل ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو لیں اور میمونہ کی روایت کو لیں، اور دونوں متعارض ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے شادی حالت احرام میں کیا تھا کہ احرام میں آنے سے پہلے حالت حلال میں کیا تھا، اگر یہ دونوں تعارض کی وجہ سے دونوں کو ڈراپ بھی کر دیں
اور کسی دوسری جگہ سے دلیل تلاش ہے کہ مسئلے کی اصل اور دلیل کیا ہو سکتی ہے، حالت احرام میں شادی جائز ہے کہ نہیں ہے، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی حدیث بالکل صحیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شادی کرنے اور کرانے اور پیغام نکاح دینے سے منع فرمایا، تو بھی ترجیح حاصل ہوگی اسی بات کو کہ محرم کا نکاح جائز نہیں ہے، بلکہ خلفائے راشدین سے بھی یہی ثابت ہے۔ تو راجح قول یہی ہے کہ حالت احرام میں شادی جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ شادی جائز ہے ان کا قول مرجوح ہے، وہ غالباً حنفیہ ہے، کہتے ہیں کہ وطی حرام ہے، تو وہ سب جانتا ہے کہ حالت احرام میں وطی حرام ہے، نکاح ہی جائز نہیں ہے۔ نکاح اگر بغیر قرینہ کے آئے تو عقد کے معنی میں ہوتا ہے، الا کہ قرینہ ہو، جیسے کوئی کہے کہ مرد کہے کہ اس نے اپنی بیوی سے رات نکاح کیا، بیوی سے نکاح کرے گا تو بیوی سے مجامعت کرنا، اور کوئی یہ کہے کہ اس نے فلاں کی بیٹی سے نکاح کیا ہے، اس کا مطلب نکاح کا مطلب ہے عقد زواج، کیونکہ میمونہ صاحب قصہ ہے اور صاحب قصہ اپنے معاملے کو دوسرے سے زیادہ جانتی ہے، لہذا جو صاحبۃ الواقعہ ہیں ان کی بات مقدم ہوگی دوسرے کی بات پر۔ یزید بن اسم روایت کرتے ہیں، اب وہ ان کی خالہ تھی، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ حضرت ابو رافع جو رسول تھے دونوں کے درمیان فرستادہ تھے، پیغام لے جاتے تھے لے آتے تھے، وہ جی جنہوں نے شادی کرائی ہے اور شادی میں درمیانی رول ادا کیا ہے، وہ صورتحال کو اور امر واقعہ کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اور چوتھی ترجیحی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس اس واقعے کو تحمل جس وقت کیا ہے، اٹھایا ہے، قبول کیا ہے، یا ان کی سماعت میں یہ بات آئی ہے، تو اس وقت وہ صغیر تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، اور ایسی عمر میں آدمی معاملات کی حقائق پر بہت مطلع نہیں ہوتا، اس لیے ابن المسیب کا قول یہ بجا طور پر صحیح ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے میمونہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت احرام میں شادی کرنے کی بات ابن عباس کی وہم پر معمول کی جائے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث ہے عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق الشروط ان یوفى بها یا ان یوفى به ما استحللتم به الفروج متفق علیہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرطوں میں سب سے زیادہ وفا کے لائق وہ شرط ہے، وہ شرط یا وہ شرطیں ادا کے اعتبار سے، وفا کے اعتبار سے، پورتی کے اعتبار سے سب سے تاکیدی شرطیں وہ ہیں جن کے سبب تم شرمگاہوں کو حلال کرتے، بیویوں کو حلال کرتے۔ گویا کہ بیویوں سے کی شرمگاہ کی حلت جن شرطوں پر موقوف ہے، وہ شرطیں کسی اور دیگر شرطوں کے مقابلے میں وفا کی زیادہ لائق ہے۔ یوں تو المسلمون علی شروطہم، نکاح بیوع کا معاملہ ہو، کرائے کا اجارہ کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، تمام معاملات میں جو جائز شرطیں ہیں اور طرفین کے درمیان شرطیں ہیں اور دونوں نے شرط کو قبول کیا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ شرطوں کا لحاظ کرے۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمانوں کو اپنی شرطوں پہ ہونا چاہیے، لیکن ان تمام کے مقابلے میں سب سے زیادہ تاکیدی شرط اور وفا کے لائق شرط کی جس کی رعایت کی جانی چاہیے اور جس کی تکمیل میں کوئی تساہلی نہیں ہونی چاہیے اور انکار نہیں ہونا چاہیے، اور آدمی شرط کو قبول کر کے اس سے پھرے نہیں، غلط بیانی سے کام نہ لے، یہ وہ شرطیں ہیں جن کے ذریعے آدمی بیوی کو حلال کرتا ہے۔ لہذا اگر عورت نے مرد پر شرط لگائی ہے عقد سے پہلے یا عند العقد، ایجاب و قبول کے وقت، یا گفتگو جب ہو رہی تھی اسی وقت میں شرط لگائی اور اس کی غرض صحیح ہے اور شریعت کی مخالفت نہیں ہے اس شرط کے اندر، اور مرد نے بخوشی اس کا التزام کیا ہے، اس شرط کو قبول کیا کہ وہ اس کا پابند ہوگا، تو پھر اس کے اوپر وفا واجب ہے۔ مثلا اگر اس نے یہ شرط لگائی کہ تم مجھ سے شادی کرو گے یا میں تم سے شادی کروں گی اس شرط کے اوپر کہ تم مجھے میرے شہر سے باہر نہیں لے کر جاؤ گے، مجھ کو میرے شہر میں رکھو گے، میں کسی اور دوسرے شہر میں سکونت پذیر نہیں ہوں گی، میں اپنے والدین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں، بیٹی اکیلی ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، وہ کہتی ہے میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی،
آپ کو یہیں آنا ہوگا، آپ کو یہیں رہنا ہوگا، یا کہیں بھی رہیے ملازمت سے، مگر آ کر کے یہاں رہیے، آپ مجھے یہاں سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے، اور آپ نے اس شرط کو منظور کیا ہے تو آپ کو اس کی وفا واجب ہے۔ یا اگر وہ بال بچے والی عورت ہے، دوسری شادی کر رہی ہے کسی مرد سے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے اس شرط پہ شادی کرنے کے لیے راضی ہوں کہ میرے بچے میرے ساتھ رہیں گے، اور آپ نے قبول کیا ہے تو بچہ ساتھ رہے گا۔ اگر وہ یہ شرط لگاتی ہے کہ تمہارے پاس ایک بیوی ہے، تم مجھ سے شادی کر رہے ہو، مجھے اس گھر میں نہیں رکھو گے، سوکن کے لیے دوسرا گھر لو گے، میرے لیے دوسرا گھر ہوگا، ایک گھر میں ہم دونوں نہیں رہ سکتے، اور آپ نے اس شرط کو منظور کیا تو اس کی وفا بھی لازم۔ بہرحال یہ سب چند مثالیں ہیں، ان شرطوں کی ضرورت نہیں ہے جو شرط کے لازمی تقاضا ہے عقد کا۔ مثلا یہ شرط لگا دے کہ بھائی میں تم سے شادی کر رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ تم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو گی، اور شادی کے بعد ہم کو ہم بستری کرنے کا موقع دو گی۔ بھئی یہ تو ممکن بات ہی معلوم ہے، اسے کیا بات ہے؟ اسی طریقے سے میں تم سے شادی اس شرط پر کرتا ہوں کہ صاحب، یا عورت کہے کہ اس شرط پر تم کو میں شادی کرتی ہوں یا راضی ہوں کہ تم نان نفقہ دو گے۔ بھائی نان نفقہ تو دینا ہی ہے اس کو، اس میں واجب ہی ہے، اس کا ذکر اور عدم ذکر دونوں برابر ہے۔ ہاں بعض لوگ کہیں گے کہ اس نے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ کے، ارے نان نفقہ تو واجب ہی ہے، اس کا ذکر کیا کرتے ہو؟ اس کا شرط کیا ہے؟ مہر کا ذکر کرو تو کہے گا کہ 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ نان نفقہ کے، نان نفقہ تو واجب ہی ہے، نان نفقہ سکنا تو دینا ہی دینا ہے اس کو، یہ ذکر کرو کہ نہ کرو۔ یہ شرط تو مقتضی عقد کے مطابق ہے، اس کی شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقد میں اس کا ذکر کرنا اللہ کرنا دونوں برابر ہے، اور اگر باطل شرط ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں اس شرط پہ شادی کرتا ہوں، میں نے قبول کیا اس شرط کے اوپر کہ میں مہر نہیں دوں گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں عورت پر خرچ نہیں کروں گا، میں اس شرط پر شادی کیا کہ میں اس کے پاس وطی کے لیے نہیں جاؤں گا۔ عورت کہے کہ تم مجھ سے اس شرط پر شادی کرو گے کہ تمہاری پہلی بیوی ہے، اس کے پاس ہفتے میں 1 دن جاؤ گے اور 6 دن میرے یہاں رہنا ہوگا، ظاہر بات ہے کہ سب باطل شرط ہے۔ جو شرط جائز ہے اسلام میں، شریعت کے خلاف نہیں ہے، مقتضی عقد کے خلاف نہیں ہے، اور عورت کی اس میں مصلحت ہے یا مرد کی اس میں مصلحت ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، اور ایک دوسرے کے تئیں شرطوں کا التزام کیا ہے اور اس کو قبول کیا ہے تو واجب ہے۔ اسی شرطوں میں سے جو جائز شرطیں ہیں، یہ بھی عورت شرط لگا سکتی ہے کہ تم مجھ سے شادی تو کر رہے ہو، مگر اس شرط کے اوپر ایگریمنٹ کرو کہ تم میرے جیتے جی دوسری بیوی نہیں کرو گے، اور مرد نے اس پر معاہدہ کیا تو اس کو پھر وفا اس پر لازم ہے کہ وہ شادی نہ کرے، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر عورت کو فسخ کے مطالبے کا حق رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اسلام میں عورت کے لیے 4 شادی تک جائز ہے، مرد کے لیے 4 شادی تک جائز ہے، تو وہ عورت اس کو منع تو نہیں کر سکتی ہے، سمجھانا۔ لیکن ہاں شرط کی تم نے مخالفت کی ہے تو فسخ کرانے کا اس کو حق حاصل۔ لا الہ الا اللہ۔ تو چلیے اس کا تعلق نکاح کی شرطوں سے تھا اس حدیث کا، اور اب جو روایت ہے اس کا معاملہ نکاح متعہ سے، وقت مقررہ پر کے لیے، مقررہ مقدار پر، مقررہ رقم پر، مقررہ دنوں کے لیے، ایام کے لیے شادی کرنا۔ عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ قال رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم۔ وعن علي رضی اللہ عنہ قال نهى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعة عام خیبر، متفق علیہ۔ 2 حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی، بڑے بہادر صحابی، بڑے جنگ باز اور بڑی بے جگری سے جنگوں میں لڑنے والے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اوطاس کے سال میں نکاح متعہ کی رخصت فرمائی 3 دن کے لیے، اور پھر آپ نے منع فرمایا، لیکن اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ صحابہ نے اس موقع سے نکاح متعہ کیا ہو، بس یہ کہ آپ نے رخصت فرمائی۔ ثم نہی عنہا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے منع کر دیا، ثم نہی عنہا الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے منع کیا۔ فتح مکہ کے سال آپ نے منع کیا، تو فتح مکہ کے سال اور عام اوطاس دونوں ایک ہی ہے، بس مکہ فتح ہوا ہے رمضان کے اندر سن 8 ہجری میں، اور اس کے بعد شوال میں آپ نے حنین میں جنگ لڑی ہے، حوازن سے اور ثقیف سے جو طائف میں آباد تھا،
حنین وادی ہے طائف سے لگ کر کے، اور اسی سے لگ کر کے ایک وادی ہے اوطاس۔ تو حوازن سے جب آپ نے جنگ جیتی اللہ کے فضل و کرم سے، پہلے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، پھر بعد میں استقلال آیا اور لوگ پلٹے اور پھر میدان جنگ میں بہادری سے لڑے، تو حوازن اور ثقیف کے قبیلے کو شکست دی، اور پھر وہاں سے وہ وادی حنین سے بھاگے تو وادی اوطاس میں ایک دوسرے وادی میں کچھ فاصلے پر جا کر کے جتھا بند ہو گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان پر چڑھائی کی عامی اوطاس میں، یہاں تک کہ انہوں نے سرنڈر کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہ ہے شوال کا واقعہ سن 8 ہجری کا، غزوہ حنین، اور ایک سریہ آپ نے ایک ٹکڑی بھیجی غزوہ اوطاس میں۔ تو بہرحال یہ جو غزوہ اوطاس ہے یا غزوہ حنین ہے، یہ 2 وادیوں کا نام ہے۔ حنین سے قریب ایک وادی ہے طائف میں جس کو اوطاس کہتے ہیں، اور خود حنین بھی ایک وادی ہے، کہتے ہیں کہ 60 کلومیٹر تقریباً مکے سے پورب میں واقع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو پھر آپ نے شوال سن 8 ہجری میں حوازن اور ثقیف سے جنگ کی حنین میں، اور پھر وہاں سے وہ وادی اوطاس میں گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ، ایک ٹکڑی ابو عامر اشعری جو ابو موسیٰ اشعری کے چچا ہیں ان کی قیادت میں بھیجا۔ لڑتے ہوئے ابو عامر اشعری جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اور پھر قیادت سنبھالی ابو موسیٰ اشعری نے اور جنگ کی، یہاں تک کہ شکست ہوئی کافروں کو۔ قصہ صحیحین کے اندر تفصیل سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یعنی غزوہ اوطاس کے موقع پر، مراد فتح مکہ رکھیے، کیونکہ اگر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد متع کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دیا، ایک طرف یہ حدیث ہو اور ایک ہی مہینے کے بعد غزوہ اوطاس ہو رہا ہے، یا 1 مہینے سے کم مدت کے اندر، تو الی یوم القیامہ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ کہا جائے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا الی یوم القیامہ، اس سے مراد اوطاس کے موقع پر کیا تھا تاکہ روایت کی تطبیق ہو جائے گی۔ بہرحال نکاح متع کے سلسلے میں رخصت دی تھی آپ۔ متع کے معنی ہوتا ہے نفع حاصل کرنا، لذت حاصل کرنا۔ مراد یہاں پر یہ ہے کہ وقت مقررہ کے لیے مقررہ مال پر کسی عورت سے نکاح کرنا، کہ جیسے ہی وہ مدت ختم ہو جائے گی آٹومیٹکلی نکاح ختم ہو جائے گا، طلاق کی نوبت نہیں ہے۔ مرد صرف شہوت، جنسی شہوت کے لیے شادی کرتا ہے، مقصد اس کا حصول اولاد نہیں ہے، مقصد حسن معاشرت نہیں ہے، وہ مقاصد نہیں ہے جو شادی کرنے والے مرد کے پیش نظر ہوتی ہے عام طریقے سے، جو شرعی شادی ہوتی ہے۔ اور عورت کا مقصد بھی صرف فائدہ حاصل کرنا ہے مرد کے پیسے سے، اور جمع کی لذت حاصل کرنی ہے۔ تو اسی لیے اس کو متع کہتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے نفع اور لذت ہی کی خاطر شادی کرتے ہیں۔ عورت مرد کے مال سے فائدہ اٹھاتی ہے اور صحبت سے، مجامعت سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور مرد صرف قضائے شہوت کے لیے شادی کرتا ہے۔ توالد اور تناسل کا کوئی قصد نہیں ہوتا، نکاح کے دیگر اغراض اور مقاصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ یہ رخصت صرف 3 دن تک باقی رہی تھی، اگرچہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے ان 3 دنوں میں نکاح متع کیا تھا، لیکن صرف رخصت کی حد تک ذکر آ رہا ہے۔ چلیے، تو عام اوطاس کہہ لیجیے، عام فتح مکہ کہیے، دونوں بات برابر ہے، کوئی تعارض نہیں۔ لیکن ہاں، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو حضرت علی کی روایت ہے جو صحیحین کے اندر ہے، اس کے اندر ہے کہ صاحب علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع سے خیبر کے سال منع فرمایا تھا۔ تو خیبر 1 سال پہلے ہے، محرم سن 7 میں ہے، اور یہ واقعہ شوال سن 8 کا ہے، یا رمضان سن 8 کا ہے جی۔ تو 1 سال 8 مہینہ کے قریب یا 9 مہینہ ہوا، تو اتنا فرق ہے۔ تو کیا یہ ممانعت 2 مرتبہ ہوئی؟ خیبر سے پہلے حلال تھا، خیبر میں آپ نے منع فرما دیا، ایک اذن تھا، اس کے بعد خیبر میں پہلی ممانعت آئی، پھر عام اوطاس میں آپ نے رخصت دی، اب پھر اس میں 3 دن کے بعد آپ نے منع فرما دیا الی یوم القیامہ۔ تو گویا کہ 2 مرتبہ رخصت ہوئی اور 2 مرتبہ ممانعت ہوئی، یا یہ کہیں کہ ایک ہی مرتبہ ممانعت کا حکم ہوا اور وہ غزوہ اوطاس کے موقع پر ہوا۔ تو یہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے حضرت علی کا؟ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دراصل میں
حضرت ابن عباس پر رد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کہتے تھے کہ نکاح متعہ جائز ہے ضرورت کے وقت میں، جیسے مردار کھانا مضطر شخص کے لیے جائز ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زنا میں واقع ہونے کا اس کو خطرہ ہو تو آدمی ایک مدت کے لیے نکاح کر سکتا ہے ضرورت کے شدیدہ کے وقت۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ پالتو گدھا الحمر الانسیہ، جو پالتو گدھا ہے، مانوس گدھا جو آبادی میں رہتا ہے، جس کو انسان پالتا ہے بار برداری کے لیے، سواری کے لیے، بوجھ لادنے کے لیے، وہ بھی حلال ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال میں پالتو گدھوں کا گوشت حرام کر دیا تھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمر الانسیہ، پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے منع کیا۔ یہ گویا کہ حکم بعد میں حضرت علی نے سنایا تھا، اور دونوں حکم ایک ساتھ ذکر کیا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نکاح متعہ کی حرمت خیبر کے سال ہوئی تھی، بلکہ بعد میں کبھی حضرت علی نے یہ حدیث فرمائی رد کرنے کے لیے حضرت ابن عباس پر، اور نکاح حمر الانسیہ کی، پالتو گدھے کی حرمت تو بالکل خیبر کے موقع پر فرمائی۔ حدیث واضح ہے کہ دیگچیاں ہانڈیاں گڑگڑا رہی تھی، کیا ہے، کہا گدھے کا گوشت، آپ نے کہا الٹ دو، میں تم کو منع کرتا ہوں پالتو گدھوں کے گوشت کھانے سے، تو حرام ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی مرتبہ گویا کہ پہلے سے رخصت آ رہی ہے اور وہ حرام ہو رہی ہے الی یوم الدین، کب؟ عام الفتح یعنی غزوہ اوطاس کے موقع پر۔ لیکن بعض روایتوں میں وضاحت ہے کہ صاحب انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ حرام کیا متعہ کو اور حمر انسیہ کو خیبر میں۔ اس طرح کی روایت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے واضح طور پر آئی ہے۔ تو چلیے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کی روشنی میں یہ بات کہی جائے گی کہ خیبر کے سال آپ نے حرام کر دیا تھا اور پھر دوبارہ سے اس کو حلال کیا۔ لا الہ الا اللہ۔ بہرحال نکاح متعہ حرام ہے، اور اس کے اوپر امت مسلمہ کا اتفاق، اور وجہ اس کی کئی ایک ہے، حرمت کی وجہ کئی ایک ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے۔ جو محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی وقت مقررہ کی شادی میں نہیں ہوتی ہے، جس میں مرد کو پتہ ہوتا ہے کہ 10 دن کے بعد یہ آٹومیٹکلی ہم سے الگ ہو جائے گی، اور وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ صاحب یہ پیسے سے ہمارے پاس آیا، یہ میرا کوئی شوہر نہیں۔ لیکن ہاں، نکاح ایک ذریعہ ہوتا ہے، مجرد قضاء شہوت اس نکاح کے پیچھے ہے۔ متعہ میں ایک طریقہ سے اجارہ ہے، گویا کہ آپ نے عورت کو کرائے پر لیا ہے کچھ دن کے لیے، اور اس نے مرد کو اپنے لیے قبول کیا ہے کہ کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو کرائے پر لگائے۔ اور آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب وہ ایک گویا کہ سامان ہے جو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو رہی ہے۔ کبھی کسی نے 10 دن کے لیے اس کو استعمال کیا، کبھی کسی نے 5 دن کے لیے استعمال کیا، کسی نے اور استعمال کیا، اور اس طریقے سے نکاح متعہ میں اختلاط نسب کا بھی خطرہ ہے کہ وہ حاملہ ہو، پتہ نہیں کہ کس مرد کا بچہ ہے۔ پھر یہ نکاح متعہ کی حرمت اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ زناکاری کا وسیلہ ہے، لہذا امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ نکاح متعہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جو اس طرح کا نکاح کرتا ہے وہ زانی ہے، اور اس پر حد زنا جاری کیا جائے گا۔ البتہ ذکر تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ غیر مسلمین ہے، وہ اسلام سے کا تعلق نہیں ہے، روافظ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب نکاح متعہ جائز آج بھی ہے، اور اتنے نہ جانے کتنے بچے ناجائز ایران میں پائے جاتے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں ان حدیثوں سے جو اباحت پر دلالت کرتی ہیں، حالانکہ وہ منسوخ ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 جس کے اندر اللہ کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، اب ان عورتوں میں جن سے تم استمتاع کرتے ہو، جو حلال ہیں تمہارے لیے، جن سے شادی کرتے ہو اور شادی کے ذریعے لذت حاصل کرتے ہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو
ان کے اجر دے دو، اجرت ان کی دے دو، مراد مہر ہے۔ یہ کہتے کہ لفظ استمتاع آیا ہے جس سے متاع ہے، اور لفظ اجرت آئی ہے گویا کہ اجرت پر لذت حاصل کرنا، یہ نکاح متاع کی جواز کی آیت ہے۔ حالانکہ اجور سے مراد آیت کے اندر مہر ہے، جیسے کہ خود سورہ نساء کی 25ویں آیت جو ہے اس کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو ظاہر ہے کہ اجور سے مراد مہر ہے۔ پھر نکاح متاع کی حرمت پر قطعی دلیلیں ہمارے سامنے موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح حدیثیں ہیں کہ آپ نے حرام فرمایا، اور اگر بالفرض مان لیں کہ یہ آیت متع سے تعلق رکھتی ہے تو کہیں گے کہ منسوخ ہے۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال منع فرما دیا۔ جس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہ صرف اپنا امام اول معصوم سمجھتے ہیں بلکہ معبود تک گردانتے ہیں، اور پھر بھی ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس روایت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور اباحت مروی ہے حضرت ابن عباس سے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فتوے کا غلط استعمال لوگ کرنے لگے تو بعض آثار ہے جن میں تھوڑا کلام ہے، لیکن بات یہی مشہور ہے کہ پھر حضرت ابن عباس نے نکاح متع کی بحالت ضرورت جواز کے فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ نکاح متع اول اسلام میں مباح تھا، پھر اس کی حرمت قیامت تک کے لیے ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ربیع ابن سبرہ الجہنی کہتے ہیں کہ ان کے والد سبرہ الجہنی نے فرمایا، بیان کیا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ فتح مکہ کے سال تھے، فتح مکہ کے دن، مراد وہی غزوہ اوطاس، یہ لے لیجیے تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، کہ اے لوگو یا ایھا الناس انی قد اذنت لکم فی الاستمتاع من النساء، میں نے تم سے عورتوں سے نکاح متع کرنے کی اجازت دی ہے یا دی تھی، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، روایت مسلم کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ بہرحال یہ متع کا جو جواز تھا شروع میں یا فتح مکہ سے قبل یعنی غزوہ اوطاس سے قبل یہ حالت سفر میں تھا، جب آدمی تنہا ہوتا تھا، بغیر بیوی کے ہوتا تھا۔ حالت حضر میں یہ کبھی جائز نہیں رہا ہے، جیسا کہ حضرت جابر اور حضرت سلمہ بن اکوع وغیرہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ لشکر میں ہوتے تھے یا ہم لوگ لشکر میں تھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ فاتانا، رسول اللہ ہمارے پاس رسول اللہ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ انہ قد اذن لکم ان تستمتعوا، تمہارے لیے اجازت دی گئی ہے نکاح متع کرنے کی، لذت حاصل کرو عورتوں سے۔ فاستمتعوا، تو لوگوں نے نکاح متع کیا، کچھ لوگوں نے نکاح متع کیا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بھی بخاری اور مسلم ہی کی ہے، کہ ہم لوگ رسول اللہ کے زمانے میں غزوہ کرتے تھے، ہمارے پاس بیویاں نہیں ہوتی تھیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہ ہم خصی کرا لیں، جی کیوں نہ ہم خصی کرا لیں، اسکروٹم نکلوا لیں، کہا نہیں ایسا نہیں کرو۔ تو شادی کے لیے گویا کہ چاہت بہت تھی، تو کہا کہ چلو رخصت ہے کہ تم عورتوں سے شادی کر لو، کپڑے وپڑے دے کر کے، کچھ پیسہ دے کے، کچھ کپڑا دے کر کے ایک مدت کے لیے شادی کر۔ تو اس طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ صاحب وہ ضرورتاً جائز تھا، بعد میں حلال ہو گیا، حرام کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ حرمت کب ہوئی؟ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ابن علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ خیبر کے سال سن 7 ہجری میں حلال ہوا ہے، اور سلمہ ابن الاکوع کی روایت ہے کہ عام اوطاس میں شوال سن 8 ہجری میں ہے۔ حدیث صبرہ بھی کہہ رہی ہے الجہنی کی کہ عام فتح ہے رمضان کے اندر، تو بتایا گیا کہ عام فتح سے مراد عام اوطاس، اس لیے سلمہ ابن الاکوع اور حدیث صبرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اسی عام الفتح کو عام اوطاس کہا گیا ہے، کیونکہ الی یوم القیامہ ہے تو یوم الفتح سے مراد فتح مکہ کا دن مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ آپ ایک طرف کریں قیامت تک حرام کیا گیا، اور ابھی کچھ ہی دنوں میں 20-22 دن کے بعد یہ عام اوطاس میں آپ یا شوال کے اندر آپ وادی اوطاس میں اس کو 3 دن کے لیے حلال قرار دے دیں۔ بس جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ صبرہ والی روایت اور سلمہ بن اکوع کی روایت فتح مکہ کے دن مراد غزوہ اوطاس کے دن، جیسا کہ دونوں روایت سلمہ اور صبرہ کی روایت سے سمجھ میں آتا ہے، اور حضرت علی کی روایت میں بظاہر اختلاف ہو رہا ہے
کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرے کہ خیبر کے سال حرام حرمت ہوئی ہے متع کی، اور صبرہ کی روایت میں ہے کہ عام فتح میں ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ صاحب خیبر میں حرام ہوئی، نکاح حرام کیا گیا پالتو گدھے کے ساتھ، پھر غزوہ اوطاس میں حلال کیا گیا، بعد میں اس کی حرمت ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ یا یہ کہا جائے کہ صاحب حرمت ایک ہی مرتبہ واقع ہوئی ہے فتح مکہ کے سال غزوہ اوطاس کے موقع پر، اس سے پہلے مباح تھی۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب کیا ہے؟ متع کا ذکر انہوں نے ضمناً ذکر کیا ہے۔ اصل میں خیبر کے دن پالتو گدھوں کی حرمت ہوئی تھی، لیکن دونوں کو ایک ساتھ ملا کے انہوں نے پالتو گدھے کی حرمت اور نکاح متع کی حرمت کو ایک ساتھ بیان کیا ابن عباس کو رد کرنے کے لیے، جو کہتے تھے کہ متع ضرورت کے لیے جائز ہے، اور اسی طریقے سے پالتو گدھے کا گوشت بھی حلال ہے، اور پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت بلا شبہ خیبر کے ساتھ ہوئی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ صحیح ہے میں ابھی بات واضح ہوئی کہ ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، صحیح ہے ان کی روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر ولحوم الحمر الانسیہ، یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا انسیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال نکاح متع سے منع فرمایا اور پالتو گدھے کے گوشت سے منع فرمایا۔ تو یہ حدیث بظاہر دلالت کرتی ہے کہ حرمت متع سے عام خیبر میں ہوئی ہے۔ تو اس طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مرتبہ رخصت حلت کی اور 2 مرتبہ ممانعت آئی ہے، اور آخری ممانعت فتح مکہ کے سال۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ ایک ہی مرتبہ حرمت ہوئی ہے عام اوطاس میں، اور خیبر میں پالتو گدھے کو حرام کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے دونوں کو ملا کر ایک ساتھ بیان کیا ہے، اللہ اعلم۔ اب ایک نکاح جو شرعاً تو حرام اور باطل ہے، لیکن عملاً غیر اہل حدیثوں کے یہاں چلن میں ہے، جس کو کہتے ہیں نکاح حلالہ، حلالہ مروجہ، جس میں مرد بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، 3 الگ الگ موقعوں پر دے، 2 مرتبہ پلٹا لے، تیسری آخری طلاق دے، جس کے بعد رجعت ممکن نہیں ہے کسی کے نزدیک، یا ایک مجلس میں 3 طلاق دے، جو چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق ہے۔ اب اس کے بعد وہ عدت گزار دیتی ہے، پھر مرد اول پریشان ہوتا ہے، لڑکی کو واپس کرنا چاہتا ہے، تو سب کی ملی جلی بھگت سے مرد اول کوئی ایک کرائے پر ایک مرد تلاشا جاتا ہے، چاہے پیسہ لے یا یوں ہی لذت لینے کے لیے تیار ہو جائے، اور یہ مطلقہ عورت ہوتی ہے، اس کا ولی ہوتا ہے، وہ سب کی ملی جلی بھگت سے ایک آدمی کو منتخب کیا جاتا ہے عدت گزرنے کے بعد، طلاق کے مرد اول کی طلاق ثلاثہ کے بعد یا تیسری طلاق کے بعد، عدت گزارنے کے بعد، کہ وہ ایک رات کے لیے نکاح کرے اور اس سے وہ ہم بستر ہو، اور پھر اس میں بہت سی ہوشیاری ہوتی ہے، پیسے ویسے دیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا مہربانی کرنا، نرمی کرنا، ہاں زیادہ رات میں عورت کو پریشان مت کرنا، بس یوں ہی یہ کہتے ہیں نا کہ فارمیلٹی ہے، فارمیلٹی کے لیے نکاح کر لینا، ہلکے پھلکے طریقے بڑے سے جمع کر لینا، اور صبح ہو کر کے طلاق دینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، واللہ دین کا مذاق، یہ نکاح نہیں ہے، یہ تو متع ہے، ایک رات کے لیے مقرر، ایک رات کے لیے آپ نے کیا، وقت مقرر کیا، نکاح متع ہو گیا، اس کی حرمت پر امت مسلمہ کا اتفاق۔ پھر نکاح حلالہ ہے، ایک ہوتا ہے محلل، یہ ہوا زوج ثانی، جو حلال کرنے کے لیے دوسرے مرد کے لیے حلال کرنے کے لیے اپنی بیوی جس سے وہ نکاح کیا ہوا ہے اس کو طلاق دے رہا ہے، تاکہ یہ عورت جو آج زوجیت میں آئی ہے کل اس کو طلاق دے دے گا، تاکہ یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے۔ یہ ہوا محلل، زوج ثانی ہوا محلل، حلال کرنے والا اس عورت کو، کس کے لیے؟ شوہر اول کے لیے۔ اب محلل لہ، جس کے لیے حلال کی جا رہی ہے وہ عورت، شادی اس لیے کیا گیا ہے کہ صاحب وہ حلال ہو، کس کے لیے؟ پہلے شوہر کے لیے۔ تو یہ نکاح نہیں ہے، یہ شادی جائز نہیں ہے۔ دوسرا مرد بھی زناکار ہے، جو متع کر رہا ہے، ایک رات کے لیے کر رہا ہے، ملعون قرار دیا گیا، اور لعنت گناہ کبیرہ کی دلیل ہے، کسی بھی عمل کے حرام ہونے کی اور گناہ کبیرہ کے لیے دلیل ہے، جب اس عمل پر لعنت بھیجی جائے، لعنت ہو، غضب ہو، جہنم کی وعید ہو، یہ سب گناہ کبیرہ کی علامت ہے۔ اور جب اس کا نکاح درست نہیں ہوا اور اس نے طلاق دیا تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوئی، کہ نکاح ہی درست نہیں ہے تو طلاق کہاں؟ جی،
اور پھر پہلا مرد اس سے نکاح کرتا ہے تو وہ بھی ملعون قرار دیا گیا، اس کا بھی نکاح سے نہیں ہوا، تو وہ دوسرا شخص یعنی پہلا مرد جو دوبارہ سے اپنی بیوی کو پلٹا رہا ہے نکاح کر کے، وہ بھی پوری زندگی بھر بدکاری کر رہا ہے۔ فلا حول ولا قوة الا بالله۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، رواہ احمد والنسائی والترمذی وصححہ، وفی الباب عن علی اخرجہ الاربعۃ الا النسائی۔ گویا ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں روایت ہے اس باب میں حضرت علی سے بھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے محلل پر، جو حلال کرنے کے لیے بیاہ کرتا ہے، یعنی یہ زوج ثانی ہوا، اور محلل جس کے لیے حلال کیا جائے، پہلا شوہر جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی۔ احمد نے، نسائی نے روایت کیا، ترمذی نے، اور حدیث کو صحیح قرار دیا۔ علامہ ابن القطان اور ابن دقیق العید نے کہا کہ بخاری کی شرط پر یہ حدیث ہے۔ باقی رہا اس باب میں حضرت علی کی حدیث ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور ابن ماجہ میں، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں حارث عاور راوی ہے، جس کو ائمہ کی ایک جماعت نے ضعیف کہا ہے، بلکہ اکثر محدثین نے اس کو کذاب کہا ہے، اور دوسرا راوی اس پہ مجالد بن سعید ہے، جو کہ کمزور راوی ہے، اور حافظ بھی اس کا بگڑ گیا تھا آخری عمر میں، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی مطابقت آئی ہے۔ اسماعیل بن ابی خالد اور حسین بن عبد الرحمن نے ابو داؤد میں، اور ابن عون نے ابن ماجہ میں، اور قتادہ نے بیہقی میں کئی مطابعات آئی۔ تو چلیے اگر مجالد کی مطابعت آ گئی ہے تو پھر بھی تو حارث عاور اس کے اندر کذاب راوی موجود ہے، تو یہ حدیث حضرت علی سے تو صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف یا انتہائی ضعیف روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے معنی کی مؤید ہو سکتی ہے، لیکن چلیے الحمدللہ ہمارے پاس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحللہ، محلل پر یعنی زوج ثانی پر، اور محللہ زوج اول مطلق ثلاث پر لعنت فرمائی ہے، جو حلال کرنے کی غرض سے شادی کرتا ہے۔ مقصد دائمی نکاح نہیں ہے، مقصد نکاح ہی نہیں ہے، وہ تو ایک رات کے لیے کر رہا ہے، پیسہ لے کے کرے یا صرف لذت کے لیے کرے۔ فلا الہ الا اللہ، تو ہم سمجھ گئے کہ محلل اسم فاعل ہے، اور جو حلال کرتا ہے یعنی جو مطلقہ ثلاثہ سے شادی کرتا ہے تاکہ اس کو کل ہو کر طلاق دے دے اور وہ عدت گزار کر کے شوہر اول کے لیے حلال ہو جائے۔ اور محلل جس کے لیے حلال کیا گیا، یہ مفعول کا صیغہ ہے، یہ مطلق، پہلا مطلق جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا، اور اب وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، فَإِن طَلَّقَهَا اے ثالثاً، تیسری طلاق جب دے دے، فَإِن طَلَّقَهَا اے طلقۃ ثالثۃ، تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ لا الہ الا اللہ۔ انتہائی حمیت، مروت اور اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، انتہائی خساست ہے کہ آدمی ایک رات کے لیے شادی کرے اور اپنے آپ کو کرائے پر دے، اور اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ صاحب یہ کرائے کا سانڈ ہے، ایسے شخص کو کہا گیا ہے کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ یہ ابن ماجہ میں دارقطنی میں روایت ہے کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے، یہ شادی کرنے والا انسان نہیں، اور وہ پہلا شوہر جو دوسرے سے بیاہ کر رہا ہے جان بوجھ کر کے، اور یہ جان رہا ہے کہ اس کے ساتھ وطی کرے گا، ہم بستری کرے گا، اور پھر اس عورت کو اپنی زوجیت میں لا رہا ہے اور جان بوجھ کر کسی کی بستر کی اس کو زینت بنا رہا ہے، وہ کتنا بڑا بے غیرت ہے۔ اب اگر کوئی بے ایمان استدلال کرے کہ محلل اور محللہ کہا گیا، حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کی گئی ہے، اگر نکاح جائز نہیں ہوتا تو حلال کرنے والا اور حلال کیا گیا جس کے لیے حلال کیا گیا ہے، یہ کیسے کہا جاتا؟ ارے ان کے مزاج کے اعتبار سے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حلال کرنے والے ہیں، وہ بے ایمان پہلا شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے لیے حلال کی جا رہی ہے، یہ اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں، یہ نکاح نہیں ہے، یہ صفا ہے، یہ زنا ہے، یہ شادی نہیں ہے۔ ان کے گمان کے مطابق یہ بات کی جا رہی کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے شادی کر لی اور طلاق دے دیں گے ایک رات کے بعد، اور وہ عدت گزار کے چلی جائے گی تو ہم گویا محلل ہو جائیں گے اور وہ محلل لہو ہو جائے گا۔ اس لیے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہل ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہل ہوتا اور نکاح حلال ہوتا
دوسرے شخص کے لیے کرنا اور پھر اس کی طلاق کے بعد عدت کے بعد پہلے شخص کے لیے حلال ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی یہ دونوں گرفتار کیسے ہوتے؟ اس سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہم لوگ اس عمل کو حلال کرنے کی غرض سے کیے گئے نکاح کو صفاح زنا سمجھتے تھے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. چاہے یہ شرط دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے وقت لگا دی جائے کہ تم کو تمہاری زوجیت میں فلاں کی بیٹی دی گئی ایک رات کے لیے کہ تم صبح اس کو طلاق دو گے، میں نے منظور کیا، ایسا کہتا ہے، وہ کرائے کا سانڈ. یا انڈرسٹوڈ ہے پہلے سے بات، نکاح کے وقت یہ شرط نہیں لگائی لیکن مرد نے قبول کرنے کے وقت یہ نیت اپنی کی ہے کہ ہم رات کے بعد صبح طلاق دیتے، تو یہ دونوں ہی بات ایک ہی طرح کی ہوگی، چاہے اس کا نکاح میں ذکر ہو یا نہ ہو، ایجاب اور قبول کے وقت. لا الہ الا اللہ. جیسے کرائے کا سانڈ ہوتا ہے نا، جو جفتی کرانے کے لیے لایا جاتا ہے اور وہ جفتی کرتا ہے تو سانڈ والوں کو پیسہ ملتا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے، اسی طریقے سے یہ مردود جو دوسرا مرد ہے جو شادی کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ صاحب یہ شادی کرنے کا مقصد اس کا نہیں ہے، بس صرف یہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ جمع کر لے گا اور پھر اس کو چھوڑ دے گا. ایسی شادی کو اسلام نے، قرآن نے شادی نہیں کہا ہے، یہ نکاح نہیں ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال جو لوگ بھی اس طرح کی شادی کو جائز قرار دیتے ہیں وہ انتہائی نامعقول ہے، صرف اس لیے کہ نکاح محلل اور محلل اللہ کہا گیا ہے، جبکہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ ان کے کرنے والے اور جس کے لیے وہ حلال کی جا رہی ہے ان کے نظریے کے مطابق یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ورنہ پھر اس پر لعنت کیوں کی جاتی. اچھا، یہ مجامعت کی جو شرط بھی جو ہے، یہ حدیث آئے گی کہ صاحب شادی شرعی ہونی چاہیے اور اس شرعی شادی میں بھی مجامعت حقیقی طور پر ہونی چاہیے، کامل مجامعت ہونی چاہیے، اور شادی دوامی نیت سے ہونی چاہیے. اور ایسی شادی اگر دوسری ہوتی ہے اور پھر مرد رغبت سے اس کو رکھتا ہے اور جب کبھی طلاق کی نوبت آئے اور طلاق پڑ جاتی ہے اور عدت میں وہ نہیں لوٹاتا ہے، یا عورت لوٹاتی ہے یا عورت اس سے خلا لے لیتی ہے کسی بھی وجہ سے، اس لیے نہیں کہ پہلے شوہر کے پاس لوٹے گی، ہیلا اور بہانہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے اس کو پسند نہیں آیا، دو چار دن کے بعد ہی اس سے خلا کا مطالبہ کر دیا، پھر وہ عدت گزار کے بیٹھی ہوئی ہے اور شوہر اول کی طرف رغبت رکھتی ہے کہ اگر وہ نکاح کا پیغام دے گا تو میں قبول کر لوں، کوئی حرج کی بات نہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ. آئیے صاحب، اب یہ جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ ہے زانی مرد جس کا زنا ظاہر ہو چکا ہے، یا اسی طریقے سے زانیہ جس کو سزا اسلام نے دے دی ہے، جس کی زناکاری مشہور ہے. اب ایسے مرد اور عورت اگر عفیفہ پاک دامن مسلمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے جب تک کہ توبہ نہ کریں، سچی توبہ. اور اس کے لیے اہل علم کی شرطیں ہیں، 1 سال کم سے کم گزرے جس میں کئی موسم کے کئی انسان کے جسم پر اس کے سیکس پر اثر پڑتا ہے اور وہ اس میں گناہ سے بچا رہے، کسی طرح کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے، پابند شرع ہو جائے، نمازوں کا پابند ہو جائے، ماشاءاللہ متشرع ہو جائے، اب کہیں سے کوئی خبر نہیں ہے، عورت بھی زناکاری سے توبہ کر چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہے، پیشہ اس نے چھوڑ دیا ہے بدکاری کا، نعوذ باللہ، تو چلو ٹھیک ہے، توبہ کے بعد کوئی حرج نہیں. لیکن ایک عورت ہے جو زناکاری کے عمل میں ہے اور زناکار ہے اور کسی پاک دامن اور مرد نے شادی کر لی، یا صاحب پاک دامن عورت ہے اور اس کو بیاہ دیا آپ نے کسی ایسے شخص سے جو زناکار ہے اور جس کی زناکاری کو لوگ جانتے ہیں معاشرے میں، واللہ حرام. حدیث ہے ہمارے سامنے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله، رواہ احمد و ابو داؤد و رجالہ ثقات. حدیث صحیح ہے، حاکم نے صحیح کا حکم لگایا اور علامہ ذہبی نے بھی سکوت کیا ہے اس پر، گویا کہ علامہ ذہبی نے حاکم کے قول کی تائید کی. لیکن حدیث چونکہ عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ سے کی روایت سے ہے، وہ حسن الحدیث ہے، بقیہ رجال صحیح. تو حدیث ثقات روات کے ذریعے حدیث حسن ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينكح الزاني المجلود، زانی مجلود جس پر کوڑے برسائے گئے ہیں، جو سزا یافتہ مجرم ہے،
وہ شادی نہ کرے الا مثلہ، مگر اسی طرح کے زناکار سے جس کا زنا مشہور ہے یا جس کو سزا دی گئی ہے، کیونکہ عام طریقہ سے اس طرح کے بے غیرت لوگ اپنے ہی جیسی بے غیرت کو تلاشتے ہیں، مرد ہو تو عورت کو تلاشتا ہے اور عورت ہو تو ایسے ہی زانی مرد کو تلاشتا ہے، یا پھر مشرک جس کے پاس کوئی دین دھرم نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کو سمجھے۔ بہرحال یہ زانی کہیں جائے کس سے شادی کرے گا کس سے شادی نہیں کرے گا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ صاحب شریعت نفرت دلانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ زانی ایسا مرد نہیں ہے جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے کہ کوئی مرد اپنی عفیفہ بیٹی کی شادی ایسے بدکار سے کرے، یا پھر مرد عفیف ہو، مسلمان ہو، دیندار ہو، اور وہ بدکار عورت سے شادی کر رہا ہے، جب تک کہ وہ بدکار عورت طلاق توبہ نہ کرے، سچی توبہ۔ اور اس کے لیے اہل علم نے کہا کہ 1 سال کی مدت کا انتظار کرنا ہوگا اور واچ کرنا ہوگا کہ صاحب اس عورت کے کوئی تعلقات کسی غیر سے تو تعلقات تو نہیں ہے، بالکل نہیں، عورتوں کو لگا دیا، صاف ستھری ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ پھسلا کے بھی دیکھو اس کو، روپے کی لالچ دے کر کے کہ مائل ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پیسے کی پھسلانے پر اور لالچ پر اور مراودہ پر، اب پھسلانے پر تو اچھے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، اچھی عورتیں بھی پھسل جاتی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ صاحب اس پر پیتی نظر رکھی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ صاحب کس طریقے سے یہ 1 سال کی زندگی گزارتی ہے، ماشاءاللہ عفیفہ ہو گئی ہے، اب کسی کے بہکاوے میں نہیں آتی ہے، کسی طرف تاک جھانک نہیں کرتی ہے، اور نماز وغیرہ کی پابند ہو گئی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، الحمدللہ۔ یہ دلیل ہوگی کہ صاحب یہ توبہ کر چکی۔ دیکھیے جب تک زانی توبہ نہ کرے، زانیہ توبہ نہ کرے، کسی مسلمان مرد عفیف کو زانیہ سے نہیں شادی کرنی ہے، اور عفیفہ کی شادی کسی زناکار مرد سے نہیں ہو سکتی۔ اب وہ چاہے سزا یافتہ ہو یا نہ ہو، اب تو ظاہر ہے کہ غیر اسلامی ملکوں میں وہ سزا ملتی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی زناکاری مشہور ہو۔ یہ اصل میں یہ جو لفظ ہے زانی المجلود جو ہے، یہ خرجہ مخرج الغالب، بے اعتبار غالب، کہ یہ مقصود یہ ہے کہ صاحب زنا کا عمل اس کا ظاہر ہو، لیکن صرف اتہام ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، تب تو پھر کوئی بات نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ اس لیے بھی کہ اگر پاک دامن عورت کو زناکار شخص سے شادی کر دیجیے گا جو صحیح نہیں ہوا ہے، جو کیریکٹر کردار جس کا درست نہیں ہوا ہے، وہ اپنی بیوی کا حق مارے گا اور غیر عورت کے پاس جائے گا۔ اور اسی طریقہ سے مرد اگر پاک ہے، بیوی ناپاک طبیعت کی ہے، خبیثہ ہے، تو یہ شادی کے بعد بھی غیر مردوں سے اپنے تعلقات رکھے گی اور اس کے فراش کو گندہ کرے گی، دوسرے سے بچہ پیدا کر کے مرد کے ذمہ لگائے گی، اور ایک پاک مرد عزت دار آدمی شادی کر کے ہمیشہ ہم و غم میں مبتلا رہے گا، گھر میں موجود ہے اور اس عورت کا شناسہ اس کا یار آ رہا ہے اور اس کے ساتھ رگ رلی عمل آ رہا ہے، یا وہ جس کے ساتھ جا رہی ہے چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس سے بڑی خباثت اور اس سے بڑی دیوسیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ چلیے صاحب، قرآن نے کہا الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک، زانی شادی نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ بھی کہ اس سے شادی نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک۔ اب یہ آیت بڑی مشکل ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے لفظ کو تو ہوگا کہ زانی شادی نہ کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے۔ کیا زانی مسلمان کے لیے مشرکہ سے شادی کرنا جائز ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تب پھر یہ مشرکہ کا ذکر کیوں آیا؟ زانی ٹھیک ہے زناکار عورت سے شادی کرے کیونکہ وہ خود بدتینت ہے تو بدتینت سے کرے، لیکن وہ 1000 بدتینت ہے، اس کے باوجود بھی وہ مشرکہ سے نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے زانیہ سے مشرک شادی نہیں کر سکتا۔ مسلمان زانیہ ہو تو زانی مرد مسلمان سے تو کرے، لیکن مشرک سے تو نہیں کر سکتی۔ تو اس سے جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ینکحو لا ینکحو الا زانیۃ اور لا ینکحوھا الا زان سے مراد وطی نہیں کرے۔ زانی وطی نہیں کرتا ہے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے بھی وطی کرنے والا زانی ہی ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے۔ ارے کیوں قرآن اس طریقہ کے وہ کس سے کون زنا کاری کرے گا، اس کو قرآن کیوں بیان کرے گا؟ زنا کی قباحت بیان کرنی، اور مقصد شادی کی حرمت ہے، کیونکہ آگے وہ حرمت ذالک علی المؤمنین، یہ مومن پر حرام ہے۔ جمہور کہتے نہیں شادی جائز ہے، اور حرمت ذالک کی ضمیر جو ہے زنا کی طرف ہے کہ زنا مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے حرام۔ یہی میں ثلاثہ ہے، شافعیہ ہے اور حنفیہ ہے، اور امام مالک نے کہا کہ مکروہ ہے زانی کی شادی عفیفہ سے، عفیفہ کی شادی زانی سے، یا زانی کی شادی عفیفہ سے۔
ٹھیک ہے، زانی مرد ہے عفیفہ سے کر رہا ہے، یا مومن مسلمان عفیف ہے اور زانیہ سے کر رہا ہے، شادی جائز ہے. جی، لا ینکحو کا مطلب وطی ہے، وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ کہتے ہیں کہ زنا کی طرف اشارہ ہے، اسی میں اشارہ زنا کی طرف، جبکہ امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، لا ینکحو الا زانیہ، شادی نہیں کرے گا زانی، شادی نہیں کرے گا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. مقصود یہ نہیں کہ مشرکہ سے کرے گا کہ نہیں کرے گا، اور اس بنیاد پر آپ اعتراض کیجئے کہ اس کا مطلب اس سے یہ لازم آتا ہے کہ زانی مسلمان مشرکہ سے کر سکتا ہے. ارے لازم آنے کی بات نہیں ہے، زنا کاری سے نفرت دلانا مقصود ہے. زانی کس سے کرے گا کس سے نہیں کرے گا بحث یہ نہیں ہے، بحث اس بات کی ہے کہ یہ عمل اتنا خبیث ہے کہ زانی مرد کی زوجیت میں عفیفہ نہیں جانی چاہیے، اور عفیف مسلمان کو زنا کار عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، اس کے فراش کو نہ کرے. وحرم ذلک علی المؤمنین، جیسا کہ بعض صحابہ نے، سبب نزول بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ بعض صحابہ نے ارادہ کیا، بعض فقراء مسلمین نے، کہ کسی زنا کار عورت سے جو مدینہ میں پیشہ ور تھی اس سے شادی کر لیتے ہیں، اور وہ پیشہ کر کے کمائے گی اور ہم کو خرچ دے گی، کیونکہ ہم فقیر محتاج، ہم کما نہیں سکتے. یا اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ مرثد بن ابی مرثد الغنوی مسلمان ہوئے، پھر مظلوم مسلمانوں کو مکہ سے قیدیوں کو لے کر کے آتے تھے، مدینہ لے کر کے آیا کرتے تھے، اور جاہلیت میں ایک عورت سے شناشائی تھی جس کا نام عناق تھا، اور وہ بدکار عورت تھی، پیشہ ور تھی، اور ان کی دوست تھی وہ. تو جب یہ ایک مرتبہ مکہ پہنچے تو اس نے زنا کاری کے لیے دعوت بھیجی کہ آؤ ہم رات ہمارے ساتھ گزارو. انہوں نے کہا کہ اسلام نے زنا کاری حرام کر دی گئی. تو اس نے عورت نے کہا کہ پھر شادی مجھ سے کر لو، وہ اس کو پسند کرتی تھی. تو انہوں نے کہا ابو مرثد بن ابی مرثد الغنوی نے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے بتاؤں گا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دریافت کیا تو آپ نے یہ آیت اس پر تلاوت کی، الزانی لا ینکحو الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحوھا الا زانی وحرم ذلک علی المؤمنین. تو یہ بہرحال یہ جو صورت ہے نکاح والی، یہ تو بہرحال داخل ہی ہے کیونکہ سبب نزول ہے. اب وہ زانی کہاں شادی کرے گا نہیں کرے گا، اس سے یہ لازم آتا ہے اور اس سے وہ لازم آتا ہے، اس کو چھوڑیے. زنا سے نفرت دلانے کے لیے بس یہ کہ جب تک توبہ نہ کرے اس وقت تک شادی نہیں ہو سکتی. باقی وہ مسئلہ الگ ہے کہ کوئی آدمی غیر اسلامی طریقے سے کسی کو لے کے بھاگ گیا اور اس نے کورٹ میرج کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر، اور اس کے ساتھ بیاہ کرنے کے بعد وہ اس کے ساتھ مل بھی رہا ہے، یہ زنا کاری ہے. اب اس کے بعد آئے دونوں پکڑے گئے اور لوٹے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ولی نے اب رضامندی کیا تو چلو نکاح توڑو اور پھر سے نکاح کرا دو. چلیے سر، وہ ایک مسئلہ الگ ہے. تو انشاءاللہ جس کی زنا کاری مرد ہو یا عورت زانی کی ظاہر ہو گئی ہو، عفیف اور عفیفہ کو ایسے آدمی کے ہاں نہیں جانا چاہیے. انشاءاللہ راجح قول یہی ہے. اب موضوع تو ایک حدیث اور ہے، اور باب یہاں ختم ہو رہا ہے، اس لیے وہ میں اس کو پڑھ دے رہا ہوں. وہ یہی ہے، وہی مطلقہ ثلاثہ، جس کو 3 طلاق پڑی ہو، یعنی تیسری اور آخری طلاق. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہے، وہ بھی اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ طلق رجل امرأتہ ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. حالانکہ دوسری حدیث ہے کہ طلق رجل امرأتہ آخر 3 تطلیقات، ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری آخری طلاق دی جو اس کی باقی تھی، یعنی 2 طلاق دے کے پلٹا چکا تھا، یہ تیسری آخری طلاق تھی. تو اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ ایک مجلس میں یا ایک لفظ کے ذریعے 3 طلاق جائز ہے اور وہ واقع ہوتی ہے، یہ غلط استدلال ہے. تو ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی، یعنی تیسری آخری طلاق تھی، 2 مرتبہ لوٹا چکا تھا. اب ظاہر ہے کہ اب جب تیسری آخری طلاق پڑی تو اب لوٹا نہیں سکتا تھا. تو اس عورت نے ایک دوسرے شخص سے شادی کی، اور پھر اس دوسرے شخص نے بھی اس کو طلاق دے دی، لیکن یہ واقعہ دخول سے پہلے ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی. اصل میں وہ واقعہ یہ ہے کہ رفاع القرظی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور آخری تیسری طلاق دی. تو پھر خاتون نے عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے شادی کی ایک شخص سے جس کا نام تھا عبد الرحمن بن زبیر. اور اس کے شادی کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ لائق نہیں ہے ہمارے، ما عندہ الا ہدبۃ یا حدبۃ کحدبۃ الصوم، یعنی وہ نامرد ہے، وہ اس کا عضو تناسل ایسے ہی ڈھیلا اور کمزور ہے جیسے کہ کپڑے کا کنارہ کمزور ہوتا ہے، پھدنا جی، جو کپڑے میں گانٹھ پڑی ہوتی ہے نیچے کے حصے میں جی. تو وہ جو
کپڑے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جالی دار حاشیہ، چادر وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے کہ کچھ دھاگے کھلے ہوتے ہیں، جس کو یا تو کھلا رکھیے یا پھر اس کو گرہ لگا دیتے ہیں، تو بالکل وہ نرم ہوتا ہے، گویا کہ اسی طریقے سے۔ اب اس بے باکی کے ساتھ اس نے بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور یہ کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ سن رہے ہیں کیا کر رہی ہے، ایسی بات کہہ رہی ہے مطلب کہ جس بات کا لوگوں کے سامنے، مردوں کے سامنے اظہار کرنے سے عورت شرماتی، لیکن اس کو ضرورت تھی، بہرحال کہا میں اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ اس وقت تک طلاق نہیں دے سکتا اور تم اس وقت تک شوہر اول کے لیے حل۔ کہا کہ شوہر اول کے پاس جانے کا ارادہ ہے کیا کہ پھر وہی لوٹ جاؤ گی اگر وہ شادی کرے گا؟ تو کہا کیا کر لے گی، لیکن یہ نہیں کہ صاحب اس کی نیت میں یہ تھا کہ یہ مرد مجھ سے شادی کر لے اور میں پہلے کے لیے حلال ہو جاؤں، کیونکہ اس نے یہ علت بتائی کہ یا رسول اللہ ما عندہ الا حطبۃ، اس کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے پھدنے کی طریقہ، یہ بالکل نرم عزوۃ رسول، جس میں استادگی نہیں ہوتی، انتشار نہیں آتا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، علت یہ بتائی، علت یہ نہیں بتائی کہ میں پہلے مرد سے دوبارہ سے لوٹنے کے لیے میں نے اس مرد سے شادی کی، کہ کوئی بدبختی سے استدلال کرے کہ صاحب اس عورتیں ان کی نیت یہ تھی۔ ہرگز اس طرح کی اگر یہ نیت ہوگی تو یہ شادی درست نہیں ہوگی، چاہے مرد کے دل میں ہو کہ عورت کے دل میں ہو۔ تو شادی اس نے کی اپنی، صاحب چلو دوسرے مرد سے کر لیتے، لیکن وہاں وہ ان کے نزدیک وہ ناکارہ نظر آیا، تو اسی لیے اس نے چاہا کہ صاحب یہ طلاق ہم کو دے۔ تو آپ نے پوچھ دیا کہ اتريدين ان ترجعي الى رفاعہ، تم لوٹنا چاہتی ہو رفاعہ کا؟ قالت نعم۔ کہا لا، نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک کہ حتیٰ تذوقی وسائلتہ، تم اس کا شہد نہ چکھ لو، وہ تمہارا شہد نہ چکھ لے، یعنی جمع نہ کر لے۔ جمع کی لذت کو شہد سے تعبیر کیا گیا ہے کہ شہد چکھنا۔ بہرحال اس طریقہ سے نہ چکھ لے جیسے کہ پہلے نے چکھا، یعنی باقاعدہ مجامعت ہونی چاہیے۔ چلیے صاحب، تو صحیح مسلم میں یہ قصہ رفاعہ کا آیا ہے جس میں طلقہا آخر ثلاث تطلیقات کا لفظ ہے، تیسری آخری طلاق تھی۔ یہ کبھی نہ سمجھنے کی کوئی غلطی کرے کہ صاحب یہ ایک مجلس کی 3 طلاق تھی اور اس کو دلیل بنائے ایک مجلس کی 3 طلاق کے واقع ہونے پر۔ اچھا، قبل ان يدخل بها، صرف خلوت سے کام نہیں چلے گا۔ جہاں آپ نے کہا نہیں، جب تک کہ وہ شاید نہ چکھ لے، جمع کی لذت تک مل جائے اس کو، تو صرف خلوت کافی نہیں ہے کہ کواڑ کھڑکی بند کیا، حقیقی دخول ہونا چاہیے، جس کو اسیلہ کہا ہے، اصلہ کی تصغیر، مراد جمع ہے، لذت جمع کو تشبیہ دیا گیا ہے شاید کے ذائقے سے۔ اب اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کیا صرف حشفہ داخل کر دینے سے، رس ذکر داخل کیا اور پھر نکال لیا تو جمع ہو گیا، جیسا کہ تمام احکام ہوتے ہیں، جرم زنا ثابت ہوتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کفارہ مغلظہ لازم آتا ہے، یا باقاعدہ انزال ہونا چاہیے جہاں جا کر کے جمع کی لذت مکمل ہوتی ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب تک کہ انزال نہ ہو، جب تک لذت جمع نہ ہو، اس وقت تک نہیں۔ اور جمہور کہتے کہ نہیں، صرف عزم تناسل کا علاج اور ادخال کافی ہے، کیونکہ بہرحال لذت اور شہوت تو اس وقت ہی پائی جاتی ہے اگرچہ مکمل سکھ اور لذت کا احساس انزال کے وقت ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اصل میں یہ اسلام میں اتنی کڑی شرط لگائی ہے وہ اسی لیے تاکہ آدمی طلاق دینے میں تسرع نہ کرے، جلد بازی نہ کرے۔ وہ یہ دیکھ لے کہ اگر طلاق دیا ہے ہم نے ایک مرتبہ تو پھر دوسری طلاق دینے کی جرات تک، کیونکہ دوسری طلاق بھی اگر دے دیا تو خدا نخواستہ اللہ قدر اللہ نہ کرے تیسری اب طلاق دے دو گے تو جان رکھو یہ بے غیرتی ہوگی کہ تم وہ دوسرا مرد اس کو استعمال کرے گا اور پھر یہ سب جان بوجھ کر کے تم پھر اس سے شادی کرو گے تو اللہ اکبر، اتنے مرحلے سے گزرے گی، وہ دوسرا شوہر اس سے کرے گی، پھر وہ کب تک اس کو استعمال کرے گا، کب اس کی طلاق پڑے گی، تب وہ میرے یہاں آئے گی، تو اس کی نوبت ہی نہ بتانے دو۔ اس لیے شریعت نے یہ قید لگائی کہ وہ دوسری شادی کرے، نکاح، اور وہ بھی نکاح رغبت کا نکاح ہونا چاہیے، وہ اقرار والا نکاح نہیں، حلال نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو شوہر اول کے یہاں رجعت کے لیے جمع شرط ہے زوج ثانی کے ساتھ، باقاعدہ مکمل جمع جس کو جمع تام کہتے ہیں، اور یہ کہ نکاح صحیح ہو، وہ نکاح حلال نہیں، جو نکاح فاسد ہے اور باطل ہے وہ شرعی اس پر حکم معلق نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ مرد اول دوبارہ سے اس عورت سے جس سے دوسری شادی کی مرد سے کے ساتھ رہی، پھر طلاق پڑی اور پھر عدت گزاری اور پھر تم پلٹا رہے ہو، جبکہ اس عورت کے چال چلن عادات اطوار کو جانتے ہو اور 2 مرتبہ طلاق دے کے لوٹا چکے ہو اور پھر تیسری طلاق تم نے دی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اپنی زوجیت میں لا رہے ہو، تو بھی آپ سمجھ لو قرآن نے شرط لگائی ہے آیت نمبر 203 سورہ بقرہ کے اندر، فَإِن طَلَّقَهَا،
اگر مرد تیسری طلاق دے دے فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، تو حلال نہیں ہوگی مرد اول کے لیے جب تک کہ مرد ثانی سے شادی نہ کرے. رغبت کی شادی ہو، دوامی نیت سے ہو، مجامعت ہو، اور تیسری شرط ہے اللہ تعالیٰ کی کہا کہ تو شوہر ثانی نے جب اپنی مرضی سے اس کو طلاق دی ہو فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو اس عورت میں اس کے شوہر اول میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان یتراجعا، وہ دونوں دوبارہ سے شادی کر لے. کب؟ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو ظن غالب ہو کہ اب جو دوبارہ ہم شادی کریں گے تو اب پہلی سی غلطی نہیں ہوگی، پہلے تو ہم سے چوک ہو گئی کہ 2 مرتبہ رجعت کر لیا اور پھر تیسری بھی دے ڈالا، اب ایسا نہیں ہوگا. تو اگر دونوں کو گمان غالب ہو کہ اللہ کی حدود پر قائم رہ سکیں گے تب تو رجعت کرو، ورنہ پھر کیوں رجعت کر رہے ہو کہ پھر دوبارہ سے اسی طرح کی نوبت آئے گی. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ علم والوں کے لیے بیان کرتا ہے. چلیے صاحب، تو وسیلہ کا مطلب ہو گیا کہ جماع کی لذت ہے اور قبول کے اندر مجامعت کرنی ہے، چاہے انزال منی ہونا ہو جمہور کے قول کے مطابق. اور دوسرا ایک قول ہے حسن بصری وغیرہ کا، شاید حسن بصری کا، کہ نزول منی شرط ہے، یا غالب سعید بن مسیب کا بھی قول مجھے یاد آتا ہے، واللہ اعلم. تو یہ قول ہے. ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.